نے دیکھا کہ آج دو لوگ آزاد کشمیر سے پاکستان تحریک انصاف کے پیپلز پارٹی جوائن کر چکے، پھر چودھری عثمان جو ہیں وہ نون لیگ جوائن کر چکے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ شاید اسی انتظار میں تھے جو انتظار مکمل ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملیں، اور اس کے بعد جب پارٹی کے پاس کوئی باضابطہ طور پر حیثیت نہ ہو تو پھر اراکین کو آپ اپنی جماعت میں شامل کر لیں. کیا آپ لوگ مزید لوگوں کو بھی شامل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں مقفات عمل ہے. کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی بنائی گئی تھی ایسے. وہ جو رجیم آئی تھی انہوں نے ادھر سے بندے اٹھائے. وہ جہانگیر ترین صاحب جہازوں میں بندے لے کے آتے تھے. جب اس وقت ہمارے لوگوں کو ٹکٹ جن کو ملتا تھا ان کے گھر جا کے کہا جاتا تھا ٹکٹ مت لینا، یہ تو میں ایسے کر دیں گے. کہ بات یہ ریئلٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی. وہ جو جماعت تھی جس طریقے سے اس کو لایا گیا، جس طریقے سے اس کو بنایا گیا، بنانے کے بعد جو کچھ حال ملک کا ہوا اور وہ رجیم جو لے کے آئی اس کو بھی ریلائز ہوا کہ ہم کن لوگوں کس کو لے کے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ آزاد ہیں وہ اپنی مرضی سے جس جماعت میں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، ان کا حق ہے. تو یہ وقت ہے، یہ چینج ہو جاتا ہے. لوگوں کو اگر سمجھ آ گیا ہے یعنی وقت چینج ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر چودھری نثار کے ساتھ جو عیادت والی ملاقات رہی وزیر اعظم صاحب کی، اس حوالے سے بھی وقت چینج ہوا ہے کہ نہیں؟ بات سنیں، بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے، وہ ایک اتنا پرانا ساتھی رہا ہے، اگر اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائد میاں صاحب جو شجاعت صاحب جو کاف لیگ کے تھے اس وقت کتنی اس میں تھی مخالفت، لیکن جب کوئی ایسی پرابلم ہوئی یا وہ بیمار ہو گئے یا ان کی والدہ فوت ہو گئی کوئی، تو میاں صاحب خود چل کے وہاں چلے گئے. لیکن یہ چلا جانا ایک اور چیز ہے. عمران خان جب گرا تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی وہ کمپین بند کر کے ایک دن وہ ہاسپٹل اس کو دیکھنے چلے گئے. یہ ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی سوچ ہے. ہمارے لیڈر کی ایسی سوچ ہے کہ کوئی اپنا پرایا کچھ عرصہ اگر ساتھ رہا ہے تو اس کو جا کے دیکھنا یہ ایک اچھی بات ہے. اس میں یہ چیزیں تو ہونی چاہیے. یہ وقت اب چلا گیا کہ ہم ایک جماعت دوسری جماعت کو دیکھتی تھی اور برا بھلا کہہ کہ اتنا ماں باپ بیٹے میں اتنا تفرقہ ہو گیا تھا کہ باپ کہتا میں ادھر جاؤں گا، بیٹا کہتا تھا میں ادھر جاؤں گا. یہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ ایک حد تک ہوتے ہیں. جب سے پی ٹی آئی اس نے اختلافات کو اتنے دور لے جایا کہ وہ ساری حدیں کراس کر کے چلے گئے. اگر وقت واپس آ رہا ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کو بھی آپ پارٹی میں شامل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں یا کوئی چانسز ہیں اور لوگوں کے شامل ہونے کے؟ دیکھیں، اگر کوئی آزاد بندہ، میں پھر کہوں گا اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے جماعت دیکھتی ہے کہ وہ بندہ جو شامل ہونے آ رہا ہے وہ کس جماعت سے ہے. یہ بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش کہ ہم اور بندوں کو شامل کریں. اگر کوئی آنا چاہتے ہیں تو ضرور اس پہ بات ہوگی. آزاد بندہ شامل ہو جائے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کے کسی بندے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے اس کے خلاف ووٹ دے کے ہمارے پاس آ جائے. اگر کوئی آئے گا تو وہ شامل ہونا چاہے گا. تو میرا خیال ہے جماعت ہر وقت سیاسی جماعت ہوتی ہے. اگر کوئی جماعت کا بندہ ایک جماعت سے دوسری جماعت لاسٹ ورڈکٹ کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف بے گھر ہی ہوئی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ویسے تو نارملی الیکشنز میں تو ان کے پاس بلہ بھی نہیں تھا، آزاد حیثیت میں لوگ لڑے تھے الیکشن اور پھر جیتے بھی تھے. آپ اسے مانے یا نہ مانے، تو جو آزاد حیثیت میں لڑے تھے الیکشنز، آپ ان کو کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے یہ کہا نا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے. جب آپ ایک الیکشن کمیشن کا پروسیس پورا نہیں کریں گے، انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے، وہ قانون ہے اس کا فالو نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب سینٹ کے الیکشن تھے تو میاں نواز شریف صاحب کے سائن ہوئے تو اس وقت کے جو الیکشن کمیشن اس نے کہا جی کہ میاں نواز شریف کو نائل کر دیا سپریم کورٹ نے، لہذا آپ کہ جتنے سینٹ کے الیکشن ہوں گے یہ آزاد لڑیں گے. تو ہم آزاد لڑیں، لیکن ہم جماعت چھوڑ کے نہیں کہ لوگ شامل رہے، لوگ وہی کھڑے رہے. ان کے لوگ بھی اگر آئیں تو کھڑے رہے. اگر وہ بھاگ رہے ہیں تو یہ پارٹی میں اپنے ان کے پرابلم اتنی ہیں، مسائل اتنے آپ کے سامنے ہیں. لیما باجی کہتی ہیں میری بات سنیں، وہ گور صاحب کہتے ہیں میری بات سنیں، عمران خان کہتے ہیں میرے بغیر سب بیکار ہیں. وہ وزیر اعلیٰ کے بھی کیا اس نے بجٹ پاس کر دیا، اس نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے بجٹ. تو یہ چیزیں ان کی اپنی انٹرنل مسائل ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اگر ان کو چھوڑ رہے ہیں تو ان کا اپنا پرابلم ہے. اچھا، اگر وہ لوگ جو ماضی میں آپ لوگوں کے
کافی زیادہ کلوز نہیں تھے. ابھی میں دیکھ رہی ہوں فوٹیج بھی چل رہی ہے, اون چودھری صاحب بھی ان میں شامل ہیں جو کبھی جن کی محبت خان صاحب کے ساتھ بڑی والہانہ تھی, آج آپ لوگوں کے ساتھ نظر آتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب جن کو ایک مخصوص لقب کے ساتھ نوازا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, آپ لوگوں کے ساتھ نظر آتے ہیں. عبدالعلیم خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے بڑے ہی کلوز رہے ہیں, اور پھر ایک وزیر اعلیٰ کی سیٹ نہ ملنے پر رنجش پیدا ہوئی, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے نظر آتے ہیں. یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے, یہ کیا ہے کہ وہ ہر شخص جو بانی پاکستان تحریک انصاف کے کبھی قریب رہا ہے اس کو آپ اپنے پارٹی میں نہ صرف ویلکم کرتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر روابط بھی قائم رکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بات کیا کہہ رہے, جماعت کو خود لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ سمجھیں کہ اس بات میں کچھ چیز نہیں تھی جن کو آپ زبردستی اکٹھا کریں گے. زیادہ ایک پرابلمٹک وہ ہے, بھیڑ تو وہ بکری کی نون طرح لیگ کو ایک بھی چھوڑ جماعت. کے چلے جائیں گے جب ان پہ مشکل وقت آئے گا, کیونکہ وہ آپ لوگوں کے لوگ نہیں ہیں. نہیں دیکھیں نا, جیسے کہ مشکل وقت آیا نون لیگ کو جو چھوڑ کے چلے گئے وہ چلے گئے, ان کو واپس نہیں لیا گیا.